اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اقرا، فرمایا تو پڑھ، بسم ربک، اپنے رب کے بابرکت نام کے ساتھ، الذی، وہ رب، خلق، جس نے تجھے تخلیق فرمایا ہے، جس نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا بندے اگر زندگی کی حقیقتوں کو جاننا چاہتا ہے، اگر زندگی کی بہاروں کو جاننا چاہتا ہے تو فرمایا یہ زندگی کی حقیقت کی سمجھ، زندگی کی بہار کی سمجھ، زندگی کا حقیقی حسن تجھے نصیب بھی تب ہو سکتا ہے جب پڑھنے کے ساتھ تو اپنا تعلق قائم کرے گا، جب تو پڑھنے والا بن جائے گا۔ اور پڑھنے کے ساتھ بھی پھر بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ بھائی اتنا سب کچھ ہے کیا پڑھیں؟ فرمایا ہر وہ علم پڑھو جس علم کے پڑھنے کے بعد تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، تمہیں اللہ کا شعور نصیب ہو جائے، تمہیں اللہ کے دربار میں جھکنا نصیب ہو جائے، تمہیں اپنے اللہ کے دربار کا حیا نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا ہر اس علم کو پڑھو۔ تو پڑھنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے عزتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے حضور غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ نے اتنا اونچا عہدہ کیسے پا لیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا وقار اور اتنی اونچی عزت عطا فرما دی؟ آپ نے فرمایا درست العلم صرت غوثاً، فرمایا میں نے علم حاصل کیا ہے اور اس علم حاصل کرنے نے مجھے اتنا زیادہ اونچا کر دیا ہے۔ تو یہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خلق الانسان، تخلیق فرمایا ہے اس نے حضرت انسان کو من علق، اس خون کے جمے ہوئے خون سے۔ حضرت انسان کی ابتدا فرمایا جمے ہوئے خون سے کی۔ اقرا، پھر ارشاد فرمایا کہ پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب جو ہے وہ بڑا عزتوں والا ہے، ایسا عزتوں والا ہے کہ جو اپنا تعلق پڑھنے کے ساتھ قائم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اس عزت والے رب کے نام سے پڑھیں، الذی، وہ جو، علامہ، جس نے تعلیم دی ہے، بالقلم، قلم کے ذریعے سے۔ قلم کو ایک سبب بنایا اس نے سیکھنے کا، قلم کو اس نے ایک سبب بنایا تعلیم کو عام کرنے کا۔ تو فرمایا جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم عام کی ہے، جیسے ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، سیم اسی انداز کے ساتھ یہ جو علم ہے، یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، یہ جو سیکھنا سکھانا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ علم کے لیے کتاب استعمال کی جاتی ہے تو اس کتاب کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ان آداب کا یقیناً خیال رکھنا جو ہے یہ بندے کے لیے ضروری اور بندے کے لیے لازمی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب کے ساتھ ساتھ اس علم کے لیے میرے اللہ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے کہ قلم کے ذریعے سے تعلیم کو عام کیا گیا ہے۔ تو اس قلم اور پینسل جسے ہم کہتے ہیں، اس پینسل کے بھی کچھ آداب ہیں، اور ہمیں اس پینسل کے آداب، قلم کے آداب جو ہے انہیں بھی سیکھنا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے تاکہ وہ حقیقی نفع والا، شعور والا علم جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ مثال کے طور پہ ہم کتاب پڑھتے ہیں تو جہاں ہم جوتا رکھتے ہیں وہاں ہمیں کتاب کو نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی جی ایک ہی بیگ تھا، جوتا بھی اسی کے اندر ڈالا ہوا ہے اور کتاب بھی اسی کے اندر ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کتاب کا ادب نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف ہم یہ ادب سمجھتے ہیں کہ شاید ادب یہ ہے کہ قرآن ہے، کتاب ہے، اس کے اوپر اچھا غلاف ڈالا جائے، اس کے اوپر خوشبو رکھی جائے، لگائی جائے، یا اس کے اندر کچھ روپے رکھ دیے جائیں، اور روپے رکھ کے تو اوپر والی پڑچھتی کے اوپر اسے رکھ دیا جائے۔ وہ ایک دفعہ آتا ہے اور اوپر رکھ دیا جاتا ہے، وہ سالہ سال پڑا رہتا ہے اور کوئی اسے کھول کے نہیں دیکھتا۔ تو گویا گھر میں کتاب پڑھی ہے، چاہے قرآن پڑھا ہے یا اس کے علاوہ کوئی کتاب پڑھی ہے، اور اسے کوئی بندہ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کتاب کی بے ادبی ہے،
یہ اس کتاب کی بے حرمتی ہے، یہ اس کا ادب نہیں ہو رہا۔ کتاب کا ادب یہی ہے کہ کتاب کو اٹھایا جائے، کتاب کو پڑھا جائے، کتاب کے احکام کو سیکھا جائے، کتاب جو کرنے کا حکم دیتی ہے وہ کیا جائے، جن کاموں سے منع کرتی ہے ان کاموں سے بندہ رک جائے۔ یہی کتاب کا ادب اور احترام ہے، اور اسی انداز سے پینسل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ پینسل ختم ہو جائے نا، اس کا ادب پھر بھی باقی ہے۔ اس ختم ہوئی پینسل کو بھی، وہ جو ہم نے ردی کے لیے ٹوکری رکھی ہوئی ہے نا گھر میں، کوڑے کے لیے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پھینک دینا، یہ اس قلم کا ادب نہیں ہے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بالخصوص اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ایک الگ شاپر رکھیں، جب کوئی بھی پینسل ختم ہو جائے تو اسے اس شاپر میں رکھ دیں، اور اسے پھر کہیں الگ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں اس کی بے ادبی اور بے حرمتی نہ ہو۔ یہ جیسے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، نالیوں کے اندر ہماری ختم ہوئی پینسلیں پھر رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قلم بہت بڑا سبب ہے جسے میرے اللہ نے علم کے عام ہونے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ علم الانسان، اس نے علم عطا کیا ہے، اس نے سکھایا ہے حضرت انسان کو ما لم یعلم، ہر وہ چیز جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اس آیت کریمہ کا پہلا مخاطب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرمایا محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے انہیں وہ عطا فرما دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان اور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ پہلے سے نہیں جانتے تھے، بس جو جیسے جیسے میرے اللہ نے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب بتدریج جانتے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا ہم نے وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جس چیز کا تجھے نہیں علم تھا وہ سارا علم ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ تو اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا علم موجود ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے اتنا عطا کیا ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ جاننے لگ پڑے۔ ایسے جاننے لگ پڑے کہ ایک دفعہ حضور اپنی سواری پر سوار تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور حضور کی سواری رک گئی۔ آقا سواری سے نیچے تشریف لائے، حضور ایک درخت کے پاس گئے، اس کی 2 ٹہنیاں توڑی، اور ٹہنی کے جو ہے ایک ٹہنی ایک قبر پہ رکھ دی، دوسری ٹہنی دوسری جگہ پہ رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا یہاں 2 قبریں ہیں۔ حضور یہ ٹہنیاں کیوں رکھ دیں؟ آقا نے فرمایا ان میں جو 2 مردے ہیں، فرمایا ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ گویا ایسا علم عطا کر دیا گیا کہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں اور قبروں کے اندر وہ جو قبر کے اندر کے حالات ہیں انہیں جان رہے ہیں۔ لیکن کیسے جان رہے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے جان رہے ہیں۔ پھر حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ فرمایا ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ ادھر کی بات سنی ہوئی ادھر بیان کر دیتا تھا، ادھر کی سنی ہوئی ادھر، یعنی غیبت اور چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ جب بھی کبھی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اپنے وجود کی اپنے کپڑوں کو بچا کے نہیں رکھتا تھا۔ فرمایا اس وجہ سے یہ عذاب کے اندر مبتلا اور گرفتار ہو گیا ہے۔ تو گویا ایسا علم عطا کر دیا گیا جو زمینوں کے اندر بھی دیکھتا تھا، اور ایسا علم محبوب کو عطا کر دیا گیا۔ مصلی پہ تشریف فرما تھے، حضور آگے بڑھے، ایک ہاتھ کو بھی ایسے آگے کیا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا جنت سامنے تھی، من چاہا کہ ایک انگوروں کا خوشہ توڑ لاؤں، پھر میں نے انتظار کیا کہ تھوڑا صبر کرواتے ہیں، میرے صحابہ میرے ساتھ، میرے امتی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے تو یہ ہم انگور جو ہیں وہیں بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، جس کے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اور ایک حکم عام بھی ہے
بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علم کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، پھر بے ترتیب اوپر بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ علم کے دروازے اس کے لیے کھولتا جاتا ہے اور کثیر علم سے اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے، وہ الف با کو بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شعور، اسے علم ڈھیر سارا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا گھر نہیں چلا رہا ہوتا، اور ڈھیر سارے سلسلے اس کے اندر ہوتے ہیں جنہیں وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا علم اور شعور ہوتا ہے اس بندے کو، جس سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کلا، ہاں ان الانسان، بے شک یہ جو حضرت انسان ہے، جس کے لیے اللہ نے معرفت کے دروازے کھولے، جس کے لیے اللہ نے علم کے دروازے کھولے، جس کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے، چاہیے تو یہ تھا کہ جس کا آغاز ایک قطرے سے ہو رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو کبھی خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس کے اندر وہ جان کا سلسلہ ڈالا گیا، پھر یہ سٹیپ وائز آگے بڑھا، تو جس پر اللہ کی اتنی عطا اور اتنا فضل ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور سجدے میں گزارتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا، لیکن فرمایا بے شک یہ حضرت انسان لا یطغی، بڑا باغی طبیعت والا نکلا ہے، یہ بڑی بغاوت کرتا ہے، یہ بڑا سرکش ثابت ہوا ہے کہ یہ سرکشیاں کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الرآہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ استغنا، یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ نہیں، میں سب کچھ اپنا کر لوں گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک سانس کی مار ہے، اگر اندر چلا گیا ہم باہر نہ نکلنے دیں، فرمایا پھر بھی ختم، اور اگر باہر نکل گیا ہے ہم سانس کو اندر نہ جانے دیں، ہے اتنا سارا کہ پھر بھی ختم، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتا یہ ہے کہ جو کچھ ہے میرا ہے، میں نے کیا ہے، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ کہتا یہ ہے، اور اس کی محتاجی کی کیفیت دوسری تمہارے سامنے ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ جب یہ اتنا محتاج ہے تو یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا نیاز مند سمجھتا، اللہ کا اپنے آپ کو احسان مند سمجھتا، اللہ کے دربار میں جھکتا، لیکن فرمایا اس کی طبیعت اس بات کی طرف آتی نہیں ہے، یہ ایسا ثابت نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا ان الا، بے شک الا ربک، اے بندے تجھے اپنے رب ہی کے دربار میں رجعا، لوٹ کر آنا ہے، ایک دن تجھے ضرور اپنے رب، 100 سال بھی زندہ رہ لینا تو فرمایا 100 سالہ زندگی گزار کے بھی میرے دربار کی طرف تجھے لوٹنا ہے، تجھے اپنے اللہ کے دربار کی طرف آنا ہے۔ تو میاں جب تو نے آنا ہی آنا ہے تو پھر عزت سے آ، پھر وقار سے آ، کہ وہ جو فرشتے تجھے لینے کے لیے آئیں، اسرائیل علیہ السلام پھر اکیلے نہ آئیں، فرشتوں کی فوج ساتھ لے کے آئیں کہ آئیں آج ہم کسی اس بندے کی روح کو لینے جا رہے ہیں جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کیا ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کیا ہے۔ وہ خود بھی تشریف لائیں، ساتھ جنت کے فرشتے بھی لائیں، ساتھ جنتی رومال بھی لے کے آئیں کہ تاکہ ان جنتی رومالوں کے اندر جو خوشبودار رومال ہیں ان کے اندر تیری روح کو رکھیں اور عزت اور وقار کے ساتھ تجھے لے کر چلے جائیں وہاں۔ تو فرمایا یاد رکھ تجھے لوٹ کر ضرور آنا ہے، یا تو یہ ہوگا کہ پھر تیری روح کو کھینچ کر فرشتے لے جائیں گے جیسے قرآن ارشاد کرتا ہے، یا پھر ایسا مقام ہوگا فرمایا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ادھر سے نغمہ آ رہا ہوگا اے اطمینان والی روح اب لوٹ کے آنے کا وقت آ گیا ہے، اپنے رب کے دربار میں مہمان بن کے واپس آ جا۔ تو اللہ کرے ہمیں ایسی زندگی نصیب ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے اللہ جی اس بندے کو ینہا، جو روکتا ہے اللہ کے دربار سے، جو روکتا ہے اللہ کی اطاعت سے، جو روکتا ہے اللہ کے دربار کی فرما برداری سے، جو روکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے سے، عبدن، اور یہ وہ بندہ ہے عبدن، بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی حاضری کے لیے، نماز وہ حاضری ہے
فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور نماز کے لیے جب بندہ نیت باندھ لیتا ہے، فرمایا پھر ایسے ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی نظر بندے کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو تک رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا بھی بدبخت تھا کہ جو اللہ کے بندے کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے بھی روکا کرتا تھا۔ تو گویا عزتیں اور وقار لینا ہے تو نماز کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑا ایسا ہو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بیٹے سکول پہلے ہے، اکیڈمی پہلے ہے، تیرا یہ کام پہلے ہے، نمازوں کے لیے بڑا وقت پڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایسے جملے ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کے مزاج، ہمارے بچوں کی شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیں۔ یہ یاد رکھیے گا، نماز سب سے پہلے ہے، باقی کائنات کے سارے کام بعد میں ہیں۔ جو نماز والا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس بندے کو ناکام نہیں ہونے دیتا اور آخرت کی عزتیں بھی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی دے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد